اظہار کریں اور اپنی اکثریت کو ثابت کر دیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے ماحول کے اندر کشیدگی کی فضا عمران خان صاحب نے پیدا کی ہے، لیڈرشپ کو پرسنلی ٹارگٹ کر کے، جس طرح وہی ایک پاپولسٹ جو ہے ٹرمپ سٹائل کی پالیٹکس کر کے جس طرح ایک گرما دیا ہے اور اس کے اندر تندی اور تیزی کو پیدا کیا ہے، اس سے تو اظہار ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ ان کے جو سیاسی الائی ہیں، جس میں ایم کیو ایم ہے، جس میں چودھری پرویز الہی کی کاف لیگ ہے، اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ ان سے دور ہیں۔ پیر پگاڑا صاحب نے بھی سندھ میں ملاقات نہیں کی ہے، تو وہ ڈیسپریشن کی صورتحال ہے جس سے بلاول ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا پس منظر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بلاول بھٹو نے کراچی سے جو 27 تاریخ کو مارچ شروع کیا تھا، اس میں عوام کی جو پذیرائی سندھ میں تو تھی ہی تھی، لیکن جو ہے جنوبی پنجاب کے بعد جب مرکزی سینٹرل پنجاب کے اندر بلاول آئے ہیں تو محترمہ بے نظیر والا جوش و جذبہ ہوا، اور وہی لوگ جو نالاں تھے کبھی پیپلز پارٹی کی مصالحت پسند سیاست جو تھی ٹورڈز نواز شریف وغیرہ، وہ نوجوان اس طرح سے متحرک ہوئے کہ انہیں پتہ چلا کہ یہ تو پذیرائی بھی میں لوز کر چکا ہوں، عوامی حمایت سے بھی محروم ہو چکا ہوں، ڈیلیور ہم کر نہیں سکے ہیں، ملتے تھے نہیں اپنے ایم این اے سے، ایون منسٹر بھی جو ہے ٹوکن ہوتے تھے۔ تو اس سارے کے رد عمل کے اندر جب اس سیاسی عمل میں، جس میں ایک کامیاب عوامی مارچ کا افتتاح کیا بلاول نے، اس کے ساتھ ہی اسی دن وہ آئی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ گلی کوچے میں عوامی پذیرائی پیپلز پارٹی لے رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیے جو پیپلز پارٹی کا زیادہ ووٹ گیا تھا وہ یہ سلیکٹڈ تھے، لیکن اس میں سے بھی پیپلز پارٹی کا ووٹ ان کی طرف گیا تھا کیونکہ انہیں ایون پلے فیلڈ نہیں دی گئی تھی پیپلز پارٹی کو۔ تو اس کے بعد اب یہ جو ہیں بالکل پریشان ہو گئے ہیں، یہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، اور لوگ اپنی سیٹوں کی قربانی دینے کو بھی تیار ہیں کہ ان سے قوم کو نجات ملے۔ دیکھیے جب ان کا بلاول کا وہ چل رہا تھا عوامی مارچ، اس دوران میں انہوں نے پیٹرول کی قیمت بھی کم کی، بجلی کی بھی کی، وہی دھوکہ پھر کل سامنے آ گیا کہ اس کو جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ میں جو ہے پھر 6 روپے کے قریب، 6 پیسے کم 6 روپے پھر پر یونٹ جو ہے اسے جنوری سے لاگو کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ عوام اب بے وقوف نہیں رہے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ٹرکس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور یہ کوئی ایک ایسا سنجیدہ ایجنڈا نہیں تھا، اور یہ جو تجربہ کیا گیا ہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ایجنڈا جو ہے نئے پاکستان کے نام سے جو یہ چیز لائی گئی تھی یہ ناکام ہو گئی ہے۔ تو یہاں 18ویں ترمیم کو اس کے ذریعے کیا تبدیل کریں گے، صدارتی نظام کی طرف کیا پیش قدمی کریں گے، یہ پاکستان کی عوام نے اس سارے تجربے کو ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کیا ہے۔ اس کا سڑکوں پہ سندھ تا اسلام آباد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ثبوت دیا ہے کہ جس طرح اس کو چیلنج کیا گیا ہے عمران خان کو، لوگوں نے اتنی شاندار پذیرائی دی ہے کہ وہ اس میں ایک سیاسی پیغام گیا ہے سب کے پاس جہاں جہاں جانا چاہیے تھا کہ یہ سلسلہ نہیں چل سکتا۔ اس کے ساتھ یہ بھی عدم اعتماد آ گئی ہے۔ اب اعتماد آنے کے بعد اب یہ ان کا پلان یہ ہے کہ ہم اپنے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کیونکہ اتحادی تو ابھی تک ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو وزیر اعظم عمران کے ساتھ بیٹھ کے اپنی غیر مشروط حمایت کا اعلان کرے، ایک تو یہ ریئلٹی ہے۔ دوسری ریئلٹی یہ ہے کہ ان کی اپنی صفوں میں اتحاد ختم ہو چکا ہے، گروپ در گروپ جو ہے تقسیم ہوئی ہے۔ ایون آپ دیکھیے نا وزیر دفاع کا جو ہے اپنا کزن وہ جو ہے فضل الرحمان کی پارٹی میں جا رہا ہے، اس کا ایک اور جو ہے رشتہ دار جو ہے وہ بلاول اس کی شمولیت پیپلز پارٹی میں کرا چکے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں یہ 8 سال سے تھے وہاں کوئی ان کے حالات اچھے ہیں، وہاں پہ یہ بلدیاتی الیکشن ہار چکے ہیں، کے پی کی جو فیز 1 تھی وہ بھی ہارے ہیں، ضمنی الیکشن سارے وہ ہارے ہیں۔ تو تمام انڈیکیٹر جو جا رہے تھے وہ اس طرح جا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو کہہ رہی تھی کہ سیاسی عمل کرے، استعفوں کی سیاست کوئی فائدہ نہیں ہوگی، اور عدم جو ہے اعتماد سے شروع کرتے ہیں۔ تو آج اسی عدم اعتماد کے بعد جو ہے اس حکومت کی ٹانگیں پھولی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایم این ایز کو اندر نہیں جانے دیں گے، اور وہ غیر آئینی ہیں۔ پاکستان کے جتنے بھی جو ہیں وہ لا ایکسپرٹ، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ، آئینی ماہرین وہ کہہ چکے ہیں کہ 63A کے تحت اگر یہ روکیں گے تو یہ پاکستان کے جو ہے فوجداری قانون میں تحفظ دیا گیا ہے رائٹ ٹو ووٹ کا، اور یہ کسی بھی انسان کا
یا منتخب آدمی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. کوئی عمران خان یا سربراہ یا چیئرمین کسی کو اسمبلی میں جانے سے نہیں روک سکتا. کوئی اسپیکر جو ہے ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتا. جب قتل کی دفعہ 302 ہے اور اگر میں نے کسی کو مارا ہی نہیں ہے تو میرے پہ ایس ایچ او یا آئی جی کیسے جو ہے 302 لگا دے گا؟ وہ جو ہے فلور کراسنگ کی شپ کا وجود جب ہوگا جب وہ فلور کراس شپ کر کے اس کے خلاف جو ہے ووٹ دیا جائے گا پارٹی کے ڈیسیژن کے خلاف. اور اس کی سپریم کورٹ سے جو ہے نظیر ملتی ہیں، مثالیں موجود ہیں کہ وہ ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا. اس ووٹ کو ماضی میں بھی ریجیکٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کا ایک استدلال میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں ایک سیاسی پارٹی جوائن کرتا ہوں اور اس سیاسی پارٹی سے، اور میں سیاسی عمل اور پاکستان سے محبت اور پاکستان کی عوام سے محبت رکھتا ہوں، لیکن کسی جگہ جا کے پاکستان کے بجٹ میں یا پاکستان کے کوئی اسی طرح کے عدم اعتماد کی جب تحریک آئے اور لوگوں میں بے چینی ہو، تو کوئی اگر مجھے یہ کہے گا کہ بھئی انڈیا کے ساتھ یوں کر لو، ٹھیک ہے، تو میں اگر وہاں پر اپنا موقف لینا چاہوں تو میں کیا کروں گا کہ میں ایک جو ہے چیئرمین کے خط کے بعد میرا کوئی وجود نہیں رہا، میری سوچ کا کوئی وجود نہیں رہا اور میں اس سارے کرائم کا پارٹنر بن جاؤں گا. میں یہ کروں گا کہ میں اپنا معافی ضمیر بیان کروں گا. جن کی ٹکٹ پہ آیا ہوں ان کی ٹکٹ کے اوپر میں اگر ڈی سیٹ ہو بھی جاتا ہوں، لیکن پاکستان کی عوام، پاکستان کی سیاست میں اپنے ضمیر کی آواز کو پیش کر کے جاؤں گا. اور اگر ایسی ہی بات ہوتی تو پھر تو کسی جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کی ضرورت نہیں ہے. پارٹی سربراہوں سے کہہ دیا جاتا کہ آپ اپنے لوگوں کے نام دے دیں، آپ اپنے لوگوں کے نام دے دیں. یہ جو عمل ہے اس میں پورا طریقہ کار پھر دینے کی کیا ضرورت تھی کہ ہاؤس ڈیوائیڈ ہوگا، کہ جو اس کے حق میں ہیں وہ ایک جانب چلے جائیں گے، جو اس کے مخالفت میں ہیں وہ دوسری طرف چلے جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آئین کو بھی اسی طرح پامال کرتے ہوئے یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح یوسف رضا گیلانی کے 6 ووٹ منتخب مظفر شاہ کیے تھے اور اس کی چیئرمینی جو ہے سینیٹر یوسف رضا گیلانی کی رک گئی تھی، تو یہاں پر جو ہے وہ اسد کیسر کہہ دیں گے کہ نہیں، آپ نے چونکہ مرتکب ہوئے ہیں فلور کراسنگ کے اور میں آپ کو رولنگ دے کر تو ریجیکٹ کرتا ہوں اور اختیار نہیں دیتا. تو وہ اس کے بعد یہ اس وقت انہیں جو ہزیمت اٹھانی، شرمندگی اٹھانی پڑے گی شکست کی، تو وہ وہاں سے فیصلہ کر دے کہ ان کے اتنے ووٹ آئے ہیں، وہاں اتنے آئے ہیں، اور پھر آپ کورٹ کے اندر چلے جائیں. اور جس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ جو ہیں کورٹوں میں کیوں آ رہے ہیں. یہی جو ہے بات ہے کہ آج تک یوسف رضا گیلانی کا اسٹیٹ کیس لٹکا ہوا ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ کے اندر حل کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو سینٹ کا الیکشن تھا، اس وقت پوری پاکستان کی جو ہے عوام اور پاکستان کے عوام کے حالات کی تقسیم پر ملک کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. اگرچہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اسے جلدی حل کر لیں کیونکہ 23 مارچ بھی ہے اور اس طرح بھی ہے اس طرح بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو اگر اسد کیسر کے ذریعے اس طرح سے ایک رولنگ کر کے اس کو جو ہے منمانی کی جائے گی تو میرا خیال ہے اس کے بھی ملک کے لیے اچھے نتائج نہیں ہوں گے اور پی ٹی آئی کے لیے بالکل اچھے نتائج نہیں ہوں گے، کیونکہ سیاسی عمل میں عوامی جو مارچ ہے وہ بلاول ثابت کر چکے ہیں کہ پنجاب میں انہیں پذیرائی ملی ہے. انہوں نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کھوئی ہوئی سپیس کو واپس لیا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان اور اس کی پارٹی میں شدید پریشانی ہے. اچھا شان قریشی صاحب، دیکھا جائے کہ مسلم لیگ کاف کا جو جھکاؤ بھی اپوزیشن کی طرف ہے اور ایم کیو ایم نے بھی آصف زرداری اور فضل الرحمان سے ملاقاتیں کی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل جی، ان کا جھکاؤ ہے، کیونکہ یہ اظہار کر دینا کہ اگر کاف لیگ کے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ان کے سیکریٹری جنرل، اب وہ اوپنلی کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں 16 سال کے بچے نہ سمجھیں اور کھلونے پکڑا کے ہمیں کر رہے ہیں. تو وہاں ان کی جو چودھری برادران کی 100 وفاداری ہو، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ وہ ان کے اندر بے چینی ہے. وہ لوگ جو ہیں پنجاب میں رہتے ہوئے جا کر عوام سے ووٹ نہیں لے سکیں گے اور اس ذمہ داری کو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکے گا کہ اس مہنگائی، اس جو ہے خارجہ پالیسی اور اندرونی پالیسی کی، دیکھیے نا ملک کے اندر دھماکے دوبارہ شروع ہو گئے، نیشنل ایکشن پلان غائب ہے. تو اس حکومت کی کسی بھی طرح کی رٹ نہیں ہے. آج یہ یورپی یونین کو چیلنج کر رہے ہیں، کل انہوں نے ٹرینڈ جو ہے امریکہ کے خلاف چلایا تھا. تو ہم پاکستان کو کیوں آئسولیٹ کرنے پہ تلے میں ہیں؟
میں یہ تو نہیں کسی کو غداری کا وہ کہتا ہے، لیکن پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے عمل میں نہ تو سیاسی جو ہیں لوگ آئیں گے اور نہ وہ لوگ آئیں گے جنہیں کل کو عوام میں جا کر اپنے لیے ووٹ مانگنا ہے. تو وہی کیس ایم کیو ایم کا ہے کہ جو اب ان کا کلیم یہ تھا کہ ہماری ووٹیں چھینی گئی ہیں، ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں، تو وہ تو کس طرح سے کراچی کے حلقوں میں یا حیدرآباد کے حلقوں میں جائیں گے کہ بھائی آپ تو اس کرائم میں پارٹنر رہے ہیں، اس مہنگائی کے پارٹنر آپ رہے ہیں، آپ ہی کے یہ جو ہے ووٹوں کے اوپر جو ہے اس کی حکومت قائم تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جھکاؤ فطری طور پر وہاں ہوگا، اور آصف زرداری جو ہیں وہ معاملات کو بڑے تدبر کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی جب بی بی کی شہادت کے بعد حکومت بنائی تھی اس وقت بہت ایک دم کرائسس آن پڑا تھا، اور وہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ زرداری صاحب پہ یہ ذمہ داری ڈلے بی بی کی شہادت کے بعد. تو بھی انہوں نے اپنی مصالحت سے، چاہے پارٹی کا ایک جو ہے پروگریسو امیج جو ہے وہ تھوڑا سا نوجوان متاثر ضرور ہوئے، لیکن انہوں نے انہیں بھی انگیج کیا اور قاف لیگ کو بھی انگیج کیا، اور پہلا جو ہے پاکستان میں 5 سال کا جمہوری دور جو ہے اس کا ٹینیور پورا کر کے دکھایا. اور دوسرے ٹینیور میں بھی جو ہے کسی جو ہے دھرنے کا حصہ نہیں دیا، اور وہاں پر 5 سال پورے کرائے، اگرچہ اپوزیشن کا رول ادا کیا جو نواز شریف کی حکومت تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قاف لیگ ہے اور جو یہ ہے ایم کیو ایم، ان کا واضح جھکاؤ اس طرف ہے، اور چونکہ طرز عمل جو ہے عمران کا وہ کسی کی طرف بھی نہ ایک سیاستدان والا تھا. ان کی ٹرمینالوجی اور جارگن جو ہے وہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی کا یوز کرتے تھے. آج بھی ان کے جو ہیں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بال میں 3 وکٹیں اڑا دیں گے. یہ سیاست کے اندر نہیں ہوتا، اور یہ قاف لیگ جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں عزت چاہیے، چودھری صاحبان کے جو فرزند ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عزت ہی نہ ہو تو اس ساری سیاست کا کیا فائدہ. تو میں یہ سمجھنے میں جو ہے ایک دلیل سمجھتا ہوں کہ جو قاف لیگ ہے اور ایم کیو ایم ہے جو اتحادی ہیں، عمران خان اپنے اتحادیوں کی جو ہے وہ سپورٹ کھو چکے ہیں، اس وجہ سے وہ فیس سیونگ کے لیے اسمبلی یہاں پہ ڈی گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا جلسہ کر کے اور اس طرح کی پاپولسٹ چیزیں کر کے فیس سیونگ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام اب بہت زیادہ سمجھ چکے ہیں. پاکستان کا جو کمزور اور محکوم میڈیا تھا اس نے بھی قدرے کوئی ٹھیک تھوڑی سی معروضی پوزیشن لی ہے کہ وہ کھل کے بات کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کے نہیں دنیا بھر کے میڈیا کا رول یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے وطن کے عوام اور اس کے مفاد کی ہر خبر کو، ہر تجزیے اور فکر کو